اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کوئی وقعت نہیں ہوگی جس طریقے سے سمندر کی موجیں سمندر کے اوپر بہنے والے جھاگ کو جہاں چاہتی ہیں ٹھکانے لگا دیتی ہیں، وہی حال تمہارے ایمان کا ہوگا۔ وَلِيَنزِعَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمُ الْمَحَابَّةَ، اور تمہارا جو روب دبدبا ہے تمہارے دشمنوں کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا وہ روب تمہارے دشمنوں کے اوپر سے ختم کر دے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، قیامت تو اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علمی اس دنیا سے اٹھا نہیں لیا جائے گا، اور بہت زیادہ زلزلے آئیں گے، بھوکمپ آئیں گے اس دنیا کے اندر۔ کیا فرمایا؟ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ یرفع العلم، جب تک علم اس دنیا سے اٹھا نہیں لیا جائے گا۔ وَتُكَسِّرُ الزَّلَازِلُ، زلزلہ کے جمع ہے زلازل، کہ بہت زیادہ زلزلے آئیں گے اس دنیا کے اندر، بھوکمپ آئیں گے۔ تو بھوکمپ کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کی پیشین گوئی فرما دی تھی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور اپنی بے بہا انعامات سے نوازا۔ اس کے بعد درود و سلام کی بے شمار ڈالیاں نچھاور ہوں ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کو لاہے عمل بنا کر ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا تعلق حالات حاضرہ سے ہے۔ آج ہم جس نازک ماحول سے گزر رہے ہیں، ہر طرف فتنہ برپا ہے، ہر گھر کے اندر اختلاف اور انتشار ہے، اور ہمارے اندر ایمان کی جو کمزوریاں ہیں وہ ختم ہونے کے بجائے ایمان کی کمزوریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسی کے تعلق سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ما اتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو چیز تمہیں دے دیں تم اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول منع کر دیں اس چیز سے رک جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہی ہم لاہے عمل بنا سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آئیے سب سے پہلے حدیث رسول، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم شریف کی روایت، عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُوشَكُ الْأُمَمَ أَن تَدَاعِي عَلَيْكُمُ الْأَكَلَ إِلَىٰ قَصْعَتِهَا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم پر ایک ایسا دور آنے والا ہے، پیشین گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَيُوشَكُ الْأُمَمَ أَن تَدَاعِي عَلَيْكُمُ الْأَكَلَ إِلَىٰ قَصْعَتِهَا، کہ مسلمانوں سنو، تم پر ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے جب تمہاری دشمن قومیں
ایک جٹ ہو جائیں گے اور ایک جٹ ہونے کے لیے تمہیں اس صفحے دہر سے مٹانے کے لیے اپنی قوموں کو ایسے بلائیں گی جیسے لوگ دعوت دے کر کے دسترخوان پر کھانے کے لیے بلاتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو اس صفحے دہر سے مٹانے کے لیے ساری قومیں ایک ہو جائیں گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیشین گوئی۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی رسول نے سوال کر دیا، قال قائل منہم، کسی صحابی نے سوال کر دیا، ام نحن قلۃ یومئذ یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے جب ساری قومیں ایک ہو جائیں گی تو کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ قال قائل منہم ام نحن قلۃ یومئذ یا رسول اللہ، قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر یومئذ، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہوگی۔ بل انتم کثیر یومئذ ولکنکم غثاء کغثاء السیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے اگر سچے مسلمان ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تمہاری تعداد ہوگی، لیکن تمہارے ایمان کی حالت یہ ہوگی وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہارے ایمان کی حالت یہ ہوگی جس طریقے سے سمندر کے اوپر جھاگ بہتا ہے اور سمندر کی موجیں جہاں چاہتی ہیں اس جھاگ کو ٹھکانے لگا دیتی ہیں، وہی حال تمہارے ایمان کا ہوگا۔ تمہارے ایمان کی کوئی وقعت نہیں ہوگی، تمہارے ایمان کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کوئی وقعت نہیں ہوگی، جس طریقے سے سمندر کی موجیں سمندر کے اوپر بہنے والے جھاگ کو جہاں چاہتی ہیں ٹھکانے لگا دیتی ہیں، وہی حال تمہارے ایمان کا ہوگا۔ وَلِيَنزِعَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمُ الْمَحَابَّةَ، اور تمہارا جو روب دبدبا ہے تمہارے دشمنوں کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا وہ روب تمہارے دشمنوں کے اوپر سے ختم کر دے۔ وَلِيَنزِعَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمُ الْمَحَابَّةَ وَلِيَقْذِفَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور سنو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن کی بیماری پیدا کر دے گا، وہن کی بیماری پیدا کر دے گا۔ صحابی رسول نے پھر سوال کر دیا، کہا یا رسول اللہ ومل وہن، یہ وہن کون سی چیز ہے، کون سی بیماری ہے، اس کا نام تو ہم لوگوں نے سنا نہیں۔ آپ نے فرمایا وَلِيَنزِعَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمُ الْمَحَابَّةَ وَلِيَقْذِفَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ۔ قِيلَ وَمَا الْوَهْنُ، آپ سے پوچھا گیا یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، آپ نے فرمایا وہن کی بیماری یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے، یہ وہن کی بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہن کے بارے میں فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ تو میرے دوستو، آج یہ اس فتنے کے دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ آج ہمارے ایمان بالکل کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ایک بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے، ایک بیٹا اپنی ماں سے نفرت کر رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے نفرت کر رہا ہے۔ یہ دوریاں کہاں سے پیدا ہو گئی میرے دوستو؟ یہ فتنوں کا ظہور ہے، جس کے بارے میں ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے پیشین گوئی فرمائی تھی۔
میرے دوستو، نفرت بھی ضروری ہے، محبت بھی ضروری ہے، لیکن الحب للہ والبغض للہ ہے۔ اگر محبت ہو تو اللہ کے لیے، اور اگر بغض ہو، نفرت ہو تو صرف اللہ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے نہیں۔ میرے دوستو، اس کی ہزاروں مثال ہیں، لیکن اگر میں تاریخ میں جاؤں گا تو شاید میں حدیث رسول کم سنا پاؤں گا آپ کو۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسری حدیث صحیح بخاری شریف کی، کتاب الفتن، باب اشراط الساعہ۔ حدیث کے راوی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من اتام المدینہ فقال هل ترون ما ارى قالوا لا قال انی ارى الفتن تقع خلال بیوتکم كوقع القطر۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی کوٹھیوں میں سے ایک کوٹھی پر چڑھ گئے۔ مدینہ کی کوٹھیوں میں سے ایک کوٹھی پر چڑھے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اس وقت تو لنٹر لگتا نہیں تھا، چھت لگتا نہیں تھا۔ میرے دوستو، اس زمانے میں بھی چھت لگتا تھا، کھجور کے ٹہنیوں سے اس پہ ڈال کر کے اس کو چھت لگایا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی کوٹھیوں میں سے ایک کوٹھی پر چڑھے، اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فقال هل ترون ما ارى۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہو؟ یعنی جو میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہو؟ اسامہ بن زید فرماتے ہیں قالوا لا ارى۔ ہم لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ قال انی ارى الفتن۔ آپ نے فرمایا سنو، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تقع خلال بیوتکم كوقع القطر۔ یہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہو رہے ہیں جیسے بارش کی بوچھاریں تمہارے گھروں کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ فتنے تمہارے گھروں کے اندر ایسے ہی داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس طریقے سے بارش ہوتی ہے اور بارش کی بوچھاریں تمہارے گھروں کے اندر داخل ہوتی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ فتنے بھی ایسے ہی تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ آئیے ایک دوسری حدیث صحیح ترمذی شریف سے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتاب الفتن باب اشراط الساعہ کی حدیث۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ بادروا بالاعمال فتنا، اس لیے کہ میں فتنوں کا ڈر ہے ہمیں، اس لیے نیک عمل کرنے میں تم جلدی کرو۔ كقطع اللیل المظلم، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ فتنے اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں جیسے سورج ڈوبنے کے بعد رات کی تاریکی تیزی کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ كقطع اللیل المظلم، جس طریقے سے رات کی تاریکی تیزی کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے بھی ایسے ہی تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ اے لوگوں سنو، ایک دور ایسا آنے والا ہے جب ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا مسلمان کا کہ صبح کو اگر مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔
ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ وہ اگر صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو اگر مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا۔ آگے آپ نے فرمایا وَيَدِيُ دِينَهُ بِعَرْضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور یہی مسلمان دنیا کے چند پیسوں کی لالچ میں اپنا دین اور اپنا ایمان بیچ ڈالے گا۔ وَيَدِيُ، حدیث کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، کیا فرمایا؟ وَيَدِيُ دِينَهُ بِعَرْضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور یہی مسلمان دنیا کے چند پیسوں کی لالچ میں اپنا دین اور اپنا ایمان بیچ ڈالے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں صحیح بخاری شریف کی دوسری حدیث۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم وتكسر الزلازل۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، قیامت تو اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم اس دنیا سے اٹھا نہیں لیا جائے گا، اور بہت زیادہ زلزلے آئیں گے، بھوکمپ آئیں گے اس دنیا کے اندر۔ کیا فرمایا؟ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ یرفع العلم، جب تک علم اس دنیا سے اٹھا نہیں لیا جائے گا، وتکسر الزلازل، زلزلہ کے جمع ہے زلازل، کہ بہت زیادہ زلزلے آئیں گے اس دنیا کے اندر، بھوکمپ آئیں گے۔ تو بھوکمپ کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کی پیشین گوئی فرما دی تھی۔ میں بتا دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بھوکمپ آیا تھا، سنے ہوں گے علماء کرام سے۔ ایک علمی شہر ہے، ایک علمی قصبہ ہے حسین آباد، کتاب المصابیح فضائل احد میں ایک حدیث کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چاروں لوگ احد پہاڑ پر تھے کہ اچانک زلزلہ آ گیا، بھوکمپ آ گیا، پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ نے اپنی عصا زمین پر ماری اور آپ نے فرمایا اسکت یا وحد فإن علیک نبیا صدیقا وشہیدان۔ آپ نے فرمایا کہ اے وحد پہاڑ تو رک جا، اے زلزلہ تو ختم ہو جا۔ کیا فرمایا؟ اسکت یا وحد، اے وحد پہاڑ تو رک جا، فإن علیک نبیا صدیقا وشہیدان۔ سنو، اس لیے کہ تمہارے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، تو ایک صدیق بھی ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ میں شہید کیا جاؤں گا۔ صحابہ کرام سوال کیا کرتے تھے کہ اے عثمان غنی آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اسی کا حوالہ دیتے تھے کہ جب ہم لوگ احد پہاڑ پر تھے اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ اے اللہ تبارک کی اے پہاڑ تو رک جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ تو میرے دوستو، زلزلہ اور بھوکمپ کا آنا، زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے اندر آنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور علم کا اس دنیا سے اٹھ جانا، علم کا اس دنیا سے اٹھا لیا جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک دوسری حدیث، یہی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث۔ ان عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا كما ينتزعه من العباد۔
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म को ऐसे नहीं छीन लेगा जैसे बंदे किसी के सामान को किसी से छीन लेते हैं। इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन कमा यंतज़िअहु मिनल इबाद। अल्लाह तबारक व तआला इल्म को ऐसे ही नहीं छीन लेगा जैसे बंदे किसी के सामान को छीन लेते हैं। वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा। अल्लाह तबारक व तआला इल्म को ऐसे छीनेगा कि इस दुनिया से नेक और सालेह उलमा को उठा लेगा, नेक और सालेह उलमा को इस दुनिया से उठा लेगा। आगे आपने फरमाया हत्ता इज़ा लम यबक़ि आलिमुन, जब इस दुनिया के अंदर कोई आलिम नहीं बचेगा, कोई नेक आलिम जब इस दुनिया के अंदर नहीं बचेगा, इत्तख़ज़न नासा रुऊसन जुहालन आलिमुन, लोग जाहिलों को और अमीरों को अपना आलिम मान लेंगे। फसुइलू, उनसे मसला दरियाफ्त करेंगे, उनसे मसला पूछेंगे। फफ़तौ बिही बिग़ैर इल्मिन, और ये रूसा और ये जुहला बग़ैर इल्म के फतवा देंगे। फज़ल्लू व अज़ल्लू, ये खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह कर देंगे। सही बुखारी शरीफ की हदीस, ये खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह कर देंगे। मेरे दोस्तों, ज़रा अपने मुआशरे पर नज़र दौड़ाएं कि आज हमारा मुआशरा कैसे कैसे हालात से जूझ रहा है। आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं, किस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज जुमा का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजियों की तादाद नज़र आ रही है, लेकिन अभी असर की नमाज से कम होते होते क्या हालत होगी। हुसैनाबाद के मुसलमानों, नौजवानों, सुन लो, तुम्हें अपने इस गांव की तारीख याद नहीं है, तुम्हें अपने कस्बे की तारीख याद नहीं है कि ये मुबारकपुर से लेकर ज़िला आज़मगढ़ की एक तारीख है और ज़िला आज़मगढ़ के ये ज़िला आज़मगढ़ का अगर एक जिस्म है तो मेरे दोस्तों अगर उसकी रूह है तो ये हुसैनाबाद है। तारीख याद करो। अगर इस्लाम की अहले सलफ की अगर रमक दौड़ती है तो मौलवी नज़ीर अहमद अमीलवी से लेकर के मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब तक, मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब से लेकर के शेखुल हदीस उबैदुल्लाह साहब रहमानी तक, उबैदुल्लाह साहब रहमानी से लेकर के मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब मुबारकपुरी तक तारीख आपने बुला दिया है कोई उनकी मिसाल बन करके जो उभरे। अरे यार, अगर उलमा इतने काबिल नहीं है तो कम से कम एक तालीमी तरबियत होनी चाहिए। आप अपने दिल के अंदर ठान लें कि हफ्ते में कम से कम एक तरबियती प्रोग्राम किसी न किसी मस्जिद में रखें, उससे आपको फ़ायदा होने वाला है। 2 लाख का चंदा इकट्ठा करके और मौलाना जरजीस जैसे बहुत से बड़े बड़े नामवर उलमा को बुला करके और 10 हज़ार 20 हज़ार की भीड़ इकट्ठा करके आप वो हासिल नहीं कर सकते हैं, आप वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं जो एक आलिम दीन को अपने मस्जिद में बुला करके एक तरबियती प्रोग्राम करा करके जो चीज़ हासिल कर सकते हैं वो इतने बड़े प्रोग्राम से आप हासिल नहीं कर सकते हैं। अपने आप को समझिए, अपनी तारीख को समझिए, इस हुसैनाबाद की तारीख को समझिए, मुबारकपुर की तारीख को समझिए। मेरे दोस्तों, जिस तरीके से हमारे असलाफ ने इसके नाम को रोशन किया है दीनी मुआशरे के अंदर और दीनी समाज के अंदर, आज अरब कंट्री से लेकर के हिंदुस्तान तक और हिंदुस्तान से नेपाल तक अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों हुसैनाबाद से लेकर के मुबारकपुर तक में बड़े बहुत से जय्यद उलमा गुजरे हैं। मौलवी अमलवी जैसे लोग तारीख़ इस्लाम के अंदर मेरे दोस्तों आता है कि जब वो दावत तबलीग के लिए निकलते थे तो वो
کھانے کے لیے روٹی خود اپنے ساتھ لے کر کے نکلتے تھے، کسی کے روٹی کے محتاج نہیں ہوتے تھے۔ جب وہ دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو کتابوں کا گٹھر اپنے سر پر لاد کر کے، آج کی طرح سے آٹو اور بائک نہیں چل رہے ہیں، آج کی طرح سے بسیں نہیں چلتی تھیں، آج کی طرح سے ٹرینیں نہیں چلتی تھی، لیکن اگر پورے علاقے کے اندر اگر ان لوگوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے تو پیدل چل کر کے، میرے دوستو، اگر ہمارے اسلاف نے پیدل چل کر کے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا ہے، میرے دوستو، کیا ہم اپنے محلے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر عورتوں کا تربیتی پروگرام کرائیں؟ ہمارے گھروں کی مائیں اور بہنیں کس طریقے سے نماز پڑھیں؟ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز میں کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کے فرائض کیا ہیں؟ وضو کی سنتیں کیا ہیں؟ کیا ہم ان چیزوں کو نہیں بتا سکتے؟ میرے دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک دوسری حدیث۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، وہ بیان فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاتی زمان علی الناس خداعات یتصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق وَأُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ وَيُخَيْوَنُ الْأَمِينُ وَيَنْتَقُ الرُّوَيْبَضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبَضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ لِأَمْرِ الْعَامَّةِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، کیا فرمایا؟ لوگو، میری امت پر یا لوگوں پر ایک ایسا دور آنے والا ہے جب ہر طرف دھوکہ دھڑی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ دھوکہ دھڑی ہوگی۔ خداعاتن، ہر طرف دھوکہ دھڑی ہوگی، دھوکہ سے کوئی آدمی بچ نہیں پائے گا۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ یتصدق فیہا الکاذب، وفی روایت یصدق فیہا الکاذب، کہ جو جھوٹا آدمی ہوگا لوگ اس کی تصدیق کریں گے، وہ اس کو سچ مانیں گے۔ جو جھوٹا آدمی ہوگا لوگ اس کو سچا مانیں گے، اور جو سچا ہوگا اس کو لوگ جھوٹا مانیں گے، اور جو امانت دار ہوگا لوگ اس کو بے ایمان سمجھیں گے، اور جو بے ایمان ہوگا وہی سب سے بڑا امانت دار سمجھا جائے گا۔ آگے آپ نے فرمایا وَيَنْتَقُ الرُّوَيْبَضَةُ، رویبضہ خوب بولے گا۔ قیل وما الرویبضہ، صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رویبضہ کون سی چڑیا کا نام ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں رویبضہ خوب بولے گا، یہ رویبضہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الرجل التافہ لامر العامہ، رویبضہ وہ شخص ہے جو خاندانی کمینہ شخص ہوگا اور لوگ اس کو اپنا حاکم مان لیں گے، لوگ اس کو اپنا حاکم مان لیں گے، اپنا رہنما، اپنا رہبر تسلیم کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا الرجل التافہ لامر العامہ، رویبضہ ایسا خاندانی کمینہ شخص جس کو لوگ اپنا رہبر اور اپنا حاکم مان لیں گے۔ جو قوم کا سب سے کمینہ شخص ہوگا لوگ اسی کو اپنا حاکم تسلیم کر لیں گے۔ آئیے دوسری حدیث، حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی، حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما قوما سیاتی کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدون ريحها ولكن تجد ريحها مسيرة كذا وكذا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، دو قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں۔
کیا فرمایا؟ فرمایا دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں اور ان دونوں لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا۔ وقت زیادہ ہو گیا کیا؟ ان دونوں لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اس میں سے ایک قوم وہ ہے جو جن کے ہاتھ میں گائے کے دموں کی مانند کوڑے ہوں گے اور اس کوڑے سے لوگوں کے اوپر ظلم ڈھائیں گے، اور دوسری قوم آپ نے فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ، دوسری قوم ایسی عورتیں بھی جہنمی ہیں جو کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی، رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، اور جب وہ چلیں گی تو ان کے سروں کے جوڑے بخت مائل اونٹ کے کوہان کی مانند ہلتے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا لا يدخلن الجنۃ ولا یجدون ریحا، ایسی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہو سکتی ہیں اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکتی ہیں، ولیکن تجد ریحها مسیرۃ کذا وکذا، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور تک جاتی ہے۔ تو میرے دوستو یہ چند احادیث رسول تھے جو ہم نے حالات حاضرہ کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے دوستو میں اپنی بات بھی ایک منٹ کے اندر میں کہہ دیتا ہوں کہ میں سدھارتھ نگر سے میرا جو مدرسہ چلتا ہے ایک نسواں مدرسہ ہے، ایک لڑکوں کا مدرسہ ہے۔ نسواں میں فراغت تک کی تعلیم ہوتی ہے، جبکہ جو عربی مدرسہ ہے جماعت رابعہ تک کی تعلیم ہوتی ہے۔ میرے دوستو بہت لمبا خرچ ہے، اسی کے تعاون کے سلسلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ میرے دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی طرف سے بھی صدقہ کریں اس مدرسے کے لیے، امداد کے لیے، اور اپنے والدین جو گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دیندار بنائے اور ہمیں دین پر چلنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ